أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما فبما نقضهم ميثاقهم پس بوجہ توڑ دینے ان کے عہد کو وکفرہم بآیات اللہ اور ان کے کفر کرنے اللہ کی آیات کے بارے میں وقتلہم الانبیاء اور ان کے قتل کرنے انبیاء علیہ السلام کے بغیر حق ناحق وقولہم اور ان کے اس قول کے قلوبنا غلف کے ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں بل طبع اللہ بلکہ مہر لگا دی ہے اللہ نے علیہ ان کے دلوں پر بکفرہم ان کے کفر کے سبب فلا یؤمنون الا قلیلا پس نہ وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے وبکفرہم اور ہم نے لعنت کی ان پر بسبب ان کے کفر کے وقولہم اور ان کے اس قول کے علی مریم جو حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیمہ ایک بڑا بہتان انہوں نے لگایا وقولہم اور بسبب ان کے اس قول کے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم کے بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسی ابن مریم کو رسول اللہ جو اللہ کے پیغمبر تھے وما قتلوہ اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے وما صلبوہ اور نہ اسے سولی چڑھایا ولیکن شبہ لہم اور لیکن ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا اس معاملے کو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں لفی شک منہ البتہ وہ اس معاملے میں شک میں ہیں ما لہم بہ من علم نہیں ہے ان کے لیے اس کے بارے میں کوئی بھی علم الا اتباع الظن مگر وہ پیچھے چلتے ہیں گمان کے وما قتلوہ یقینا اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے عیسیٰ کو یقیناً قطعاً بر رفعہ اللہ علیہ بلکہ اٹھا لیا انہیں اللہ نے اپنی طرف وکان اللہ عزیزاً حکیم اور ہیں اللہ تعالی غالب حکمتوں والے۔ گزشتہ درس میں یہود کے عہد توڑنے کے بابت بیان ہوا کہ یہودی آج آپ سے جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم پہ آپ ایک ہی بار کتاب کیوں نہیں اتار لیتے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی بار تورات اتاری گئی، تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ ان بڑوں کی نسل سے لوگ ہیں جو عہد شکنی کرنے والے لوگ تھے، تو اگر ہم آپ کو ایک ہی بار کتاب دے دیتے تو یہ اس کو بھی نہ مانتے، اس کے معاملے میں بھی یہ اسی طرح کرتے جیسے ان کے بڑوں نے کیا، اس لیے ان کی ان باتوں پہ آپ کوئی توجہ نہ دیں۔ اور اللہ نے پھر یاد دلایا ہے کہ ان کی حالت تو یہ تھی کہ بار بار یہ اللہ سے عہد کرتے تھے اور پھر عہد کو توڑ دیتے تھے۔
اللہ کے حکم ماننے کا عہد کرتے، وعدہ کرتے، پھر اس کو توڑ دیتے، اس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت ٹھہرا دی اور اس قوم کو ملعون قرار دے دیا اللہ نے۔ تو اب یہاں لعنت کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ کہ ہم نے ان پر لعنت کی بسبب ان کے توڑ دینے اپنے عہد کو جو اللہ کے حکم ماننے کا انہوں نے عہد کیا تھا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے، آیات اللہ کا انکار کرنے کے سبب ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت ہوئی۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اور ان کا انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، اور یہ لوگ انبیاء کے قتل میں بڑے جری تھے، بے باک تھے، اور انبیاء علیہ السلام جو ان کی خیر خواہی کے لیے آتے تھے یہ ان کو قتل کر دیتے، جیسے انہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور بعض روایتوں میں تو یوں آتا ہے ایک ایک دن میں 10 پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، جیسے ایک روایت میں ایک دن میں 43 پیغمبر انہوں نے قتل کر دیا، اور جو پیغمبروں کو چھڑانے کو ان کے دفاع کے لیے ان کے صحابہ اور ان کے حواری آئے تو ان کو بھی کم و بیش 170 کے لگ بھگ ایک دن میں ان کے انبیاء کے صحابہ کو اور حواریوں کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ایسے گستاخ اور بے ادب اور بے باک تھے مقدس شخصیات کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوئی ان پر انبیاء کے قتل کی وجہ سے، بغیر حق جو ناحق انبیاء کو قتل کرتے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور لعنت کا سبب کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل غلف، غلافوں میں بند ہیں۔ غلف اغلف کی جمع ہے، اغلف غلاف کو کہتے ہیں جو جس میں چیز کسی کو چھپا دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یعنی جو ہم نے باتیں اپنے دین کی سن لی، اپنے نبی کی باتیں ہم نے سن لی، بس اس کے بعد اب ہم نے اپنے دلوں میں کسی اور کی بات کی گنجائش ہی نہیں رکھی کہ اب ہمارے دلوں پہ تمہاری باتیں، اسلام کی باتیں یہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا ان کے دل غلافوں میں بند نہیں ہیں، بل طبع اللہ، بلکہ اللہ کی مہر ہو گئی ہے ان کے دلوں پر، اللہ نے مہر لگا دی ہے، بے کفرہم اور یہ مہر لگی ہے ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے، چند ایک لوگ لائیں گے۔ ایسے ہی ہوا، اکثریت یہودیوں کی ایمان کے بغیر ہی مر گئی کفر اور شرک پر، چند ایک صحابہ ہیں جو یہودیت سے تائب ہوئے۔ وَبِكُفْرِهِمْ اور لعنت کا سبب بسبب ان کے کفر کرنے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے یہ قول کرنے کے اور یہ کہنا ان کا، علی مریم بہتان عظیمہ، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم کا قول۔ اور بہتان عظیم کیا حضرت مریم پہ لگاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دیے، اپنی قدرت سے اور اپنے امر کن سے اللہ نے عیسیٰ حضرت مریم کے پیٹ میں رکھ دیے، تو اب جب ولادت ہوئی قوم کے پاس بچہ لے کے آئیں، مشہور واقعہ ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا، تو یہ جو یہودی تھے اس وقت انہوں نے حضرت مریم پہ بہتان لگایا اور کہا مریم تیری تو شادی نہیں، تیرا تو خامد ہی نہیں ہے، یہ بیٹا تو کہاں سے لے آئی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ تو بری عورت ہے۔ استغفر اللہ، جب یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائن کے ماننے کو کہا جاتا تو کہتے کہ ہم اس کو نبی کیسے مانے، ہم تو اس کو حلال زادہ بھی نہیں مانتے۔ ایسے بدبخت یہ یہودی لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم پر بہتان ان کا یہ تھا، حضرت عیسیٰ کو حلال زادہ ہی نہیں مانتے تھے، اس قدر گندے لوگ تھے۔ اور لعنت کا سبب وقولہم اور ان کے یہ قول کرنے، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح سے عیسیٰ ابن مریم کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ یوں کہ
اس دور میں ملک شام یہ بہت وسیع علاقہ تھا، اس پہ رومیوں اور عیسائیوں کی حکومت تھی، اور ایک صوبہ تھا جس کے اندر غالب اکثریت یہودیوں کی تھی، اور اس صوبے کا گورنر رومیوں کی طرف سے مقرر تھا، ہیروڈ اس کا نام تھا، اور یہ بھی یہودی تھا، اور اس کی اکثر جو انتظامیہ تھی، اس کے ساتھ لوگ اس کے معاون تھے، وہ بھی سارے رومیوں کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ جیسے کوئی بھی قوتیں جب کسی علاقے پہ قبضہ کرتی ہیں تو اس پہ انتظامی عملہ سارا اپنا رکھتے ہیں۔ آبادی یہودیوں کی تھی اور انتظامی عملہ، گورنر وغیرہ، پولیس، یہ سارے رومیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ تو یہودیوں نے آ کر گورنر سے کہا کہ یہ شخص عیسیٰ ہمارے دین کا باغی ہے، اور یہ نیا دین پیش کر رہا ہے، ہمارے دین کی مخالفت کر رہا ہے، اور یہ بدعات کو رواج دے رہا ہے، دین کو بگاڑ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تم اس کو قتل کر دو، اس کو سولی چڑھا دو۔ تو گورنر نے کہا کہ ایسے تو نہیں میں کر سکتا ایک آدمی کو یوں، لیکن ان لوگوں نے مخالفت کی اور ہنگامے شروع کر دیے۔ تو گورنر نے وزیر اعظم کو خط لکھا، جو ملک شام کا اس وقت کا سربراہ تھا، کہ ایک شخص اس علاقے میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عوام اس کی مخالفت کرتی ہے، اور لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے، اور لوگ کہتے ہیں اس کو سولی چڑھا دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بے گناہ کو ہم ایسے سولی چڑھا دیں لوگوں کے کہنے پہ، لیکن یہودیوں نے بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا، ہلہ گلہ، احتجاج روزانہ کرتے جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے، جس سے نظام حکومت مفلوج ہو کے رہ گیا۔ تو آخر گورنر نے پھر خط لکھا، بار بار خط لکھے، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر ایک آدمی کو سولی چڑھانے سے امن و امان ہو جاتا ہے تو اس آدمی کو سولی چڑھا دو۔ تو چنانچہ گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے آرڈر جاری کر دیے، اپنی پولیس کو کہا انہیں گرفتار کر کے لاؤ۔ اللہ کی شان، ایک شخص تھا شمعون قرینی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی رہتا، لیکن تھا یہ منافق آدمی تھا، تو اس کی شکل شباہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تھی، اور بعض نے کہا کہ اس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ عیسیٰ اس کمرے میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بے ادبی اور گستاخی اور بے وفائی کی وجہ سے اسی کو حضرت عیسیٰ کی جگہ پکڑوا دیا۔ تو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل تھا، حضرت عیسیٰ کے کمرے میں یہ داخل ہوا، مخبر تھا دیکھنے کے لیے کہ کہاں ہیں حضرت عیسیٰ، اور پولیس کو اشارہ کیا کہ یہاں موجود ہیں۔ وہ لوگ جب اندر آئے تو حضرت عیسیٰ تو انہیں نظر نہ آئے، یہ شمعون قرینی ہی انہیں نظر آیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، چونکہ بالکل اس کی مشابہت حضرت عیسیٰ سے تھی، اور یہ شور مچاتا رہا، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں شمعون ہوں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ جب مجرم کو ہم پکڑتے ہیں تو مجرم یوں ہی جان چھڑانے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم چاہتے ہو۔ تو انہوں نے شمعون کو پکڑ کر اس کو سولی چڑھا دیا، اور شور مچ گیا کہ عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا گیا، عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا گیا، اور یہودیوں نے خوب جشن منایا کہ ہمارا دشمن قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ کفریہ قول بکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھا دیے گئے ہیں، وہ رسول اللہ کے پیغمبر تھے، وما قتلوا، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا، وما صلبوا، اور نہ انہیں سولی چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، اور لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا کہ ایک ان کے ہم شکل شخص کو انہوں نے سولی دے دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس حضرت عیسیٰ کے قتل کے معاملے میں کہ عیسیٰ کو سولی چڑھائی گئی یا ان کے شبیہ کو، لفی شک من، البتہ بہت گہرے شک میں مبتلا ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے لیے اس معاملے میں کوئی قطعی علم نہیں، الا اتباع الظن، مگر وہ محض
زن کی پیروی کرتے ہیں، گمان پہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی چڑھائی، لیکن اصل کیا ہے؟ وما قتلوہ یقینا، قطعاً اور یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وہ حضرت عیسیٰ تک پہنچ ہی نہیں پائے، بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اس کمرے سے اوپر اٹھا لیا، الی اپنی طرف، یعنی آسمانوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو اللہ لے گئے۔ فرشتے آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تھے، آپ کو سولی نہیں چڑھایا گیا تھا۔ اس لیے جو آج عیسائیت اس نظریے پہ قائم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھا دیے گئے، یہ غلط ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بر رفع اللہ، اللہ نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کوئی شخص یہ شبہ کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آدمی کو آسمانوں پہ لے جایا جائے اور بہت لمبا زمانہ زندہ رہے، جیسے حدیثوں میں آتا ہے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارہ پر ہوگا۔ یہ حدیث صحیح موجود ہیں، اور ایسا ہوگا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا ہے، تو وہ آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں، بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ غالب، غلبے والے، بڑی طاقت ہے اللہ کی ذات کے پاس، کی بڑی قدرتیں ہیں، ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، حکیمہ وہ اللہ حکمتوں والے ہیں۔